سب سے زیادہ مبارک ہستیاں اللہ کے یہاں وہ انبیاء علیہم والسلام کی مبارک ہستیاں ہیں۔ سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم والسلام کو عطا فرمایا، اور تمام انبیاء علیہم والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لگایا کہ آپ جائیے اور جا کے میرے بندوں کو میری طرف بلائیں۔ دعوت اللہ، پورا قرآن دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ ایک آدمی جنت کی طرف بلائے، یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ایک آدمی جہنم سے ڈرائے، یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ایک آدمی نماز کی طرف بلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف بلائے، یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ شریعت کے حکم کی طرف بلائے، یہ سب اللہ کی طرف بلانے کے حکم میں ہے۔ دعوت اللہ، اس سے مبارک اور عظیم اور اونچا کوئی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دیتے۔ پھر جو کام دعوت اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دیا، وہی ہمارے آقا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر کو وہی کام دعوت اللہ کا دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کے بھی ذمہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان ہیں ان کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے ذمے دعوت اللہ کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو بات قرآن سے ہو جائے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل ھذہ سبیلی، آپ ان کو دعوت دیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بصیرت کے معنی کیا ہے؟ بصیرت کے معنی یہ ہے کہ مجھے شک نہیں ہے اس میں، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی دعوت اللہ ہے۔ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ ان سے کہیے۔ اور وہ بات کیا بتائی؟ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ یہ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ میرا بھی اور جو مجھے محمد الرسول اللہ مانتا ہے یہ اس کا بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہر فرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، سب کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، سب کا کام۔ اگر ایک آدمی صبح اٹھے، اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر سمجھے، وہ اپنے آپ کو سائنٹسٹ اور اکاؤنٹنٹ سمجھے، تو اس نے اپنی حیثیت کو گرا دیا۔ سب سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے، دعوت اللہ۔ یہ ہوئی بات کہ جو کام اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے باقاعدہ کہا ہے کہیے ان کو، اس میں شک مت کرو جب مجھے شک شبہ نہیں ہے۔ ہمارا ہر بچہ اللہ کی طرف بلا رہا ہو، ہماری بچی، ہمارا بچہ، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، سب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب سب اللہ کی طرف بلائیں گے تو ایک عجیب فضا ہوگی، ایک خوبصورت ماحول ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یا ابنی
اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یا بنیا، میرے منع بیٹے، اس میں تصغیر ہے، چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ نماز قائم کر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر۔ یہ امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے کو یہ کہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کر۔ آج ہمارا بچہ میٹرک کر چکا ہے اور انٹر کر چکا ہے، گریجویشن کوالیفائڈ کر چکا ہے، لیکن مزاج ہی نہیں ہے دعوت دینے کا۔ کسی کو کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ بھائی نماز تو پڑھ لو بھائی، دیکھو نماز پر یہ ملے گا نہیں، گھنٹوں بسوں میں بیٹھا رہے گا، ٹرینوں میں بیٹھا رہے گا، جہاز میں بیٹھا رہے گا، برا والے کو کہتا نہیں ہے دعوت، اللہ کی بڑائی بولتا نہیں ہے، اللہ کی طرف بلاتا نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا سمجھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اس کا ایک بول کسی کے کان میں پڑا اور کان کے ذریعے سے دل میں اترا، اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کی زندگی بدلے گی، اس کے پورے خاندان کی زندگی بدل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کیف بکم اذا طغت نساؤکم وفسق شبابکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہاری عورتیں اور تمہارے مرد اور تمہاری لڑکیاں یہ سب فاسق بن جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اوکائن ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا کہ فساد پھیل جائے گا، بغاوت پھیل جائے گی، نافرمانی ہوگی؟ فرمایا واشد منہ سیکون کیف بکم اذا ترکتم الجہاد، کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم جہاد چھوڑ دو گے۔ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، یا رسول اللہ ہم جہاد چھوڑ دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جہاد چھوڑنے سے بھی بڑا کام ہوگا، خطرناک قسم کا، واشد منہ سیکون کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جہاد چھوڑنے سے بھی بڑا مسئلہ، خطرناک مسئلہ وہ یہ ہے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ نے وہاں پوچھا اوکائن ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا واشد منہ سیکون، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ جب تم نیک کام کو دیکھو گے کہ یہ تو شر ہے، اور شر کو دیکھو گے یہ نیک کام ہے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اس وقت ایسے فتنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَذَرُ الْحَلِيمَ حَيْرَانًا، تو جو علم والے لوگ ہوں گے وہ بھی فکر میں پڑ جائیں گے، سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایسے فتنوں میں ہم امت کی رہنمائی کیسے کریں، کیا بتائیں ان کو۔ یہ سارے فتنے اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے، اور جب اللہ کی طرف نہیں بلاتے تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ کاش کہ ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، یہ سب اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ ہم میں سے ہر نمازی دیکھ لیں، نمازی کتنا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو بتائیں دین کیسے پھیلے گا؟ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں وباؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی۔ احادیث میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو گے میں قبول نہیں کروں گا، دشمن کے خلاف مدد مانگو گے میں قبول نہیں کروں گا، میں چھوڑ دوں گا تم سب کو۔ آج امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنے کی نحوست یہ پڑ رہی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور امت جہنم کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں آپ چلے جائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، اسٹیشن چلے جائیں، بس اڈوں پہ چلے جائیں، کتنے دیندار نظر آ رہے ہیں۔ عصر کی نماز آپ کے سامنے ہوگی، مغرب کی نماز آپ کے سامنے ہوگی، عشاء کی نماز آپ کے سامنے ہوگی، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نمازیوں کا یہ حال ہے، سفر کرنے آیا ہے، جائے نماز نہیں ہے، سب کچھ بھولا، کچھ نہ بھولا تو صرف جائے نماز بھولا ہے، جائے نماز بھول گیا، قبلہ نما بھول گیا، یہ حال ہے۔
اور دیکھ لیں کیا حال ہے، کیسی یعنی الٹی گنگا بہہ رہی ہے، بہاؤ ایک دریا کا تیزی سے، بے دینی کا، بے پردگی کا۔ تو بتائیں کیسے بچے گا آدمی؟ اس وجہ سے جب ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے تو ہم پر جتنی وبائیں آئیں، جتنے ہلاکتیں ہوں، کم ہیں، کم ہیں، کم ہیں۔ عذاب سے بچنے کی تو تدبیریں کر رہے ہیں ہم، لیکن جن گناہوں کی وجہ سے وبا آ رہی ہے، عذاب آ رہے ہیں ہم پر امڑ کر، ان سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو یہ حماقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ حماقت ہے۔ اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جو امر بالمعروف کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس پر طعن اور تشنیع، اس پر اعتراضات اور انگلیاں اٹھانا، یہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے زیادہ مبارک ہستیاں اللہ کے یہاں وہ انبیاء علیہم السلام کی مبارک ہستیاں ہیں۔ سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لگایا کہ آپ جائیے اور جا کے